اللہ اکبر۔ قرآن کریم نوح علیہ السلام کا تذکرہ عجیب رنگ میں کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال، لیکن چند لوگ ایمان لائے، باقی ساری قوم ایمان نہیں لائی۔ آخر اللہ دے پیغمبر تنگ آ گئے، تنگ آ کے انہیں ہاتھ چائے، ہاتھ چاہ کے کیا کیا؟ فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ ان کافروں کا ایک گھر بھی زمین کی دھرتی پہ باقی نہ رکھ، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ 950 سال میں نے ان میں گزارے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر آنے والا پہلے سے بڑا حرامی ہوتا ہے۔ ترجمہ غلط ہو گئے، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ فاجر دا ترجمہ ہے، ان کو بھی حرامی ہے نا، اور کوئی وقت ہے کہتے کوئی اور متبادل لفظ ہے تو مجھے دسو۔ قرآن تے ہی آتا ہے۔ نوح علیہ السلام آخے ہے، لوگ مجھ کو آتے نہ ہے مسیحی بھی کھال کے بڑی عجیب گلا کرتا ہے۔ بھائی قرآن یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کو بھی ہی ترجمہ ہے نا، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ خدایا میں تے دیکھتا ہاں یہ جڑا بعد میں جمدہ ہے یہ پہلے کولو بھی بڑا رامی بڑا چوٹی پرات ہوندہ ہے۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا، ارامی بھی ہے تو کافر بھی ہے۔ کفارہ ایک کافر ہوندہ ہے، ایک کفار ہوندہ ہے۔ تو سیاتے نو تو کفارہ دا پتر ہیں ہو تو نوح علیہ السلام آتے ہیں وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا کفارہ۔ اللہ اکبر، خدا بھی خدا ہے۔ خدا سنا ہے وہ بڑے پیغمبر تو بد دعا کیتی ہے نا، تو پھر قرآن پہ چاندے اللہ تے وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اور پیغمبر میری آنکھوں کے سامنے میری نگرانی میں اور میرے حکم کے مطابق میں بتاتا جاؤں گا، تو بناتا جائے گا۔ ذرا ایک کشتی بنانا، کشتی بنا رہے ہیں، نوح علیہ السلام پھٹے ٹھوکتے لگے دن دڑا دڑ، کدے رندہ مار دن کدے میخاں ٹھوکتے، کشتی بن گئی۔ جڑا لنگ دے آختے اے دیکھو نا اے جا چلا کوئی اور ہو سی۔ قرآن بچ ہے کہ نہیں مولا ولی رحمان صاحب؟ تستی داڑھی چٹی ہے میں کالی کر چھڑی ہے، اے کالی نہیں کالی کیتی نہیں ہے۔ اے چٹ داڑھی دی غلط اعتبار کرو۔ آتے نو اے جا چلا بھی کوئی ہو سی، اتھے پانی ایسا کو پینا آستے نہیں تھاندا، نانا آستے نہیں تھاندا، ہاتھ منہ تونا آستے نہیں تھاندا، تے آختے طوفان آسی۔ کیا آسی؟ طوفان آسی۔ اٹھے تے نا تسی میں بس کر کے نا مزہ آندہ ہے نا، ماشاءاللہ۔ روٹی کھا کے آئے ہو کہ نہیں کھا دی؟ میں دوپہری دی بھی نہیں کھا دی قسمیں۔ کہا طوفان آئے گا، کہنے لگے طوفان کیسا؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ چلے دیوانے، تئیں تیسی استی سن دے، تئیں تیسی استی نہ سن دے۔ یہ گلن نہ دیکھتے نا تسی، ایک کشتی بنانا لگ گیا، چلے اور کے جو انہیں۔ اللہ اکبر، کشتی تیار ہو گئی۔ قوم کی مستی دیکھیں، نوح کی کشتی دیکھیں۔ اللہ اکبر، وہ مست قوم آئی اور پیغمبر کی کشتی میں پاخانہ اور پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لیکن رب کی شان دیکھیں، رب العالمین کی ذات جوش میں آئی، پروردگار عالم نے سب کو خارش کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔
جو دوائی لگاتے ہیں حکیموں کے پاس طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جتنیاں دوائیاں لانن اتنا ہی کھرک بدی جلدی ہے۔ ایک دیڑے ایک کشتی پہ اگڑا ہستے آیا نا کہ میں کوئی غلط گل کی تھی تسی کی ہستے ہو، اس تا پیر تلک کیا تو آپ یا ہے ان کو بھی کرتے پھر ان کو ہی جیے نا، پیر تلے کیا نا، اللہ اکبر، چاڑ گیا، چاڑیا تو ٹنگ ساری پرے گی، اس دیکھے جتھے جتھے دوائی لگی دی ہے وہی جا ٹھیک ہو گئی ہے۔ اللہ، میں گلا غلط تے نہ کرتا ہے، کوڑ تے نہ آختا، میں گل کوئی غلط کرا مبالغہ کرا تسی مجھے اتھو پکڑو، علماء سے میری درخواست ہے۔ اللہ اکبر، جتھے جتھے شے پہنچتی جلدی ہے کھرک اٹھتی جلدی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیری شان، اللہ تیری شان۔ وہ اور ملد ہے، تھوڑی جی لگی ایسی پنی تک نا، اس تھوڑی ہوتا کھچا بچ بھی لائی، پھر تھوڑی ہوتا اور آندھی اگر تسوں کو صحیح سارے سٹیشن تے ملی تو جتھے جتھے لاندے تے دل ٹھنڈا ہوتا جلتا ہے۔ کھرک تے کھرک ہوندی ہے نا، دیکھو تس دی کنڈی کو کھرک آوے، مڑی کو آوے، تو جدو آدمی ہوتا ہے ایئے نو لا کے کھرکتا نا، دل اندروں دعائیاں دیندہ ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اس نے جا کر قوم سے کہا، او میری قوم، طبیبوں کے پاس مت جاؤ، ڈاکٹروں کے پاس مت جاؤ، حکیموں کے پاس مت جاؤ، آؤ میں تمہیں تمہاری بیماری کی دوائی بتاتا ہوں۔ قوم نے کہا یہ بھی کوئی دوائی ہے، تو بھی چلاؤ گے؟ نہ ہو خدا دی قسمیں مڑے نہ لاؤ، لا کے دیکھو ذرا، اے میں لائیے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، صاحب دیکھو یہ تو واقعی ٹھیک ہو گئے۔ آئے سارے، انہوں سن لائی، پھر لائی، ساری کشتی مکائی۔ علامہ فخر الدین رازی سن لکھے تفسیر کبیر بے 700 واری نوح علیہ السلام دی کشتی تو علی خدا سن، بوتلاں کہہ دی دیاں، کولر کہہ دے دے، کٹورے کہہ دے دے، پانڈے کہہ دے دے، اے کشتی دے تلے کھلتے دن، کدے پٹھی کر کے تونن، کدے سیدھی کر کے تونن، کدے ہیاں رگڑ دن، کدے ہیاں رگڑ دن۔ نوح علیہ السلام ہے پترو خدا صاف کرا لے دے پھر ہیاں کرال دوندا ہے۔ خدا سنا ہے وہ کشتی ہے جس پہ مڑا نبی سوار ہو سی تے مڑے نبی کو مننا والے سوار ہو سن۔ کشتی تیار ہوئی، اللہ اکبر، میں پتہ نہیں کدھر نکل گیا، چلو گل کاری کرنے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ سوار کیا، طوفان آ گیا۔ پوچھئے مولانا ساجد الہی صاحب سے، مولانا سعید رحمان صاحب سے، مفتی ثناء اللہ ساکی، مولانا عبدالشکور سے، یہ سارے حضرات بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے ان سے۔ اللہ پاک اس طوفان کا تذکرہ کرتا ہے، اسمانہ تو بھی پانی بریا، وفارت تنور، زمین سن بھی تلو پانی چھوڑیا، طوفان آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ سوار کیے، دیکھے تو پتر بھی کھلتے تھے۔ کہ نا سا پترا دا جی اچھے کہنو نا ڈر دے کی ہو کنعان، کہ نا سا کنعان۔ نوح علیہ السلام نے آواز دی، قرآن نے اس آواز کا تذکرہ بھی کیا ہے، فرماتے یا بنی ارکب معنا، او میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ یا بنی ارکب معنا، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، اے میرے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ بیٹا کہتے سآوی سآوی
الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہوتا، پہلے تو طوفان آتا ہی نہیں، اگر آ بھی گیا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں بہت بلند پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، طوفان سے بچا لے گا، کیونکہ میں نے دیکھے جب سیلاب آتے لوگ بلڈنگوں کی چھتوں پہ چڑھ جاتے، درختوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاتے، بڑی بڑی بلند پہاڑیوں پہ چلے جاتے، سیلاب نیچے سے گزر جاتے ہیں، ان کو کچھ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء آئے۔ اب پیغمبر دیکھ رہے پتر سندا پیک کو جاگتا ہے پتر آج بھی یہی کچھ کر دینا، تو بڑے پیو کو آتے ہیں تھوڑا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے تو کو نہیں پتا۔ بہرحال میں دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ اللہ قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤ۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ابھی الی جبل یعصمنی من الماء، کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ پیغمبر کہتے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، او بیٹے جب خدا کا عذاب آتا ہے تو پہاڑ پناہ نہیں دیتے، درخت پناہ نہیں دیتے، بلڈنگیں پناہ نہیں دیتی، کوئی چیز پناہ نہیں دیتی۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے اگر پناہ چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ آ جا، سب چیزیں تباہ ہو جائیں گی، صرف وہی لوگ بچیں گے جو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہیں۔ اللہ باپ بیٹے کی گفتگو جاری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ باپ اور بیٹا محو گفتگو ہے، پانی کا ایک تھپیڑا آتا ہے، کنعان کو اپنی آغوش میں لے کر ڈبکیاں لگانی شروع کر دیتا ہے۔ پیغمبر کشتی میں اپنے بیٹے کو ڈبکیاں کھاتے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حضور فوراً ہاتھ بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہاتھ بلند کر دیے، کیا کہا؟ عرض کرنے لگے اے اللہ، اے میرے پروردگار، انہو من اہلی، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ ان نبنی من اہلی، ان نبنی تسی حافظ ہو تو پھر بھی مگنہ دستے، ان نبنی من اہلی، مولانا ساجد الہی صاحب بڑے پکے حافظ ہیں۔ ان نبنی من اہلی، اے اللہ مڑا پتر ہے، پہلے کیا کہ مڑا پتر ہے، ان نبنی، ان ابنی، اے اللہ یہ مڑا پتر ہے، ان نبنی من اہلی تے مڑی آل بھی ہے، مڑا پتر بھی ہے تے مڑی دو گلا نوح علیہ السلام کی تیاں۔ توجہ میری طرف، میں بڑے کم دا نکتہ تسوں کو ایک دے سنا، مولانا ساجد الہی صاحب بڑے زوردار طریقے نہ لکھے نکتہ دان، اور پتہ نہیں موٹے کافہ نہ لے کہ نکے نہ لے۔ ان نبنی، اے اللہ مڑا پتر بھی ہے تے مڑی آل بھی ہے۔ اگو خدا بھی جواب دیتا ہے، پیغمبر دو گلاں کیتیاں، خدا سن ایک گل کیتی۔ پیغمبر آتے ہیں اے اللہ اس کو بچا، ان نبنی من اہلی، مڑا پتر بھی ہے تے مڑی تو تے مڑے نال وعدہ کیتے کہ توڑی آل علاق نہ اسی،
تو ان نبنی من اہلی، اے مڑا پتر بھی ہے تو مڑی آل بھی ہے، خدا اس کو بچا۔ اللہ پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک، اے پیغمبر پتر تے توڑائیے، میں نہ آختا کہ پتر توڑا، اے پیغمبر یہ بیٹا تیرا ہی ہے، لیکن انہو لیس من اہلک، یہ تیری آل میں سے۔ یا اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے کرتوت صحیح۔ پیغمبر دا سکا پتر پیغمبر دے دین تے نہ ہوئے، کلمہ پیغمبر دا نہ پڑھے تے خدا تے آل بولو پیغمبر موجود ہے، گل بھی خدا نال کون کر دے؟ پیغمبر کر دے۔ تے خدا تے توڑی دین تے نہیں، توڑا کلمہ نہیں پڑھیا، توڑی شریعت تے نہیں، تے میں خدا تے توڑی آل انہو عمل غیر، تے 1400-1500 سال بعد جڑا نبی دے دین تے نہ ہوئے وہ آل آخنا دا، آل خالنا دا اقدار ہے؟ تسی آخو یار تسی بھی کدے مفتی بن دے کرو نا، سارا بوجھ استی سرہ تے سڑتے ہو۔ 1500 سال بعد جس تے کرتوت ٹھیک نہ ہون، پیغمبر دے دین تے نہ ہوئے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، مسیتی کو نہ جلے، مسیتی نال تعلق نہ رکھے، وہ آل خالنا دا اقدار ہے؟ بھائی پیغمبر کی آل کے اندر شامل ہونے کے لیے پیغمبر کے دین پر آنا ضروری ہوتا ہے، اور پیغمبر کا کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، پیغمبر کی شریعت پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔